یہ کہانی ہے ہمارے پڑوسی ملک بھارت کے اس مسافر طیارے کی کہ جسے اڑان بھرنے کے بعد ہائی جیک کیا گیا اور پھر اسے 3 دن ایئرپورٹس پر اتارنے کے بعد قندھار پہنچایا گیا۔ 24 ستمبر 1999 کو انڈین ایئر لائنز کا طیارہ 814 نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو سے انڈیا کے شہر لکھنؤ کے لیے اڑا۔ اس ایئر بس میں 176 مسافروں کے علاوہ پائلٹ سمیت جہاز کے عملے کے 15 افراد سوار تھے۔ جب یہ طیارہ انڈین فضائی حدود میں داخل ہوا تو ایک نقاب پوش شخص اٹھا اور کاکپٹ کی جانب بڑھا۔ اس نقاب پوش نے طیارے کے پائلٹ کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے طیارے کا رخ لکھنؤ کے بجائے مغرب میں لاہور کی جانب نہیں موڑا تو وہ طیارے کو بم سے اڑا دیں گے۔ اگرچہ طیارے کے پائلٹ کیپٹن دیوی شرن نے لکھنؤ کے بجائے طیارے کا رخ لاہور کی جانب موڑا، لیکن اس سفر کے لیے ان کے پاس ایندھن ناکافی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہائی جیکروں کے اتفاق سے طیارے کو انڈین پنجاب کے شہر امرتسر میں اتارا گیا۔ طیارے کی لینڈنگ پر انڈین پولیس نے ہائی جیکروں کے خلاف کارروائی کی تیاری کی اور شاید ہائی جیکروں نے بھی یہی خطرہ محسوس کرتے ہوئے طیارے کے پائلٹ کو ایندھن لیے بغیر ہی لاہور کے لیے اڑان بھرنے پر مجبور کیا۔ آگے سے پاکستانی حکام نے طیارے کو لاہور میں اترنے کی اجازت نہیں دی اور اس مقصد کے لیے ایئرپورٹ کی لائٹس کو بھی بند کر دیا گیا، لیکن ہائی جیکروں کے دباؤ کے باعث پائلٹ کے پاس ایندھن بھرنے کے لیے لاہور ایئرپورٹ کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا اور بالآخر طیارے کو لاہور ایئرپورٹ پر اتارنے کی اجازت دی گئی۔ ایندھن بھرنے کے بعد پاکستانی حکام نے طیارے کے پائلٹ کو فوری طور پر لاہور ایئرپورٹ چھوڑنے کا کہا۔ لاہور کے بعد یہ طیارہ دبئی ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ وہاں ہائی جیکروں نے 27 مسافروں کو طیارے سے اترنے کی اجازت دے دی۔ انڈین حکام نے دبئی ایئرپورٹ پر طیارے کو ہائی جیکروں سے چھڑوانے کے لیے متحدہ عرب امارات کے حکام سے کارروائی کی اجازت کی درخواست کی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد یہ طیارہ افغانستان کے دوسرے بڑے شہر قندھار کے ایئرپورٹ پہنچا اور ہائی جیکنگ کے اختتام تک وہیں کھڑا رہا۔ اسی دوران قندھار ایئرپورٹ پر جو سب سے عجیب و غریب چیز دیکھی گئی وہ ایک شخص کا سائیکل پر ایئرپورٹ آنا اور اسی سائیکل پر طیارے کے گرد چکر لگانا تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہاں سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دینے والے سائیکل یا موٹر سائیکل پر ہی گشت کرتے تھے، چونکہ ایئرپورٹ بالخصوص طیارے کے قریب سردی سے بچنے کا کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں تھا، جس کے باعث سیکیورٹی پر مامور طالبان اہلکاروں نے اس کا حل میدان میں لکڑیاں جلا کر نکالا۔ افغانیوں کی جانب سے طیاروں میں موجود مسافروں اور دیگر افراد کو کھانے پینے کی اشیاء فراہم کی جاتی رہی۔ طیارے کے مسافروں نے اس کھانے پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہر وقت یہ کھانا نہیں کھا سکتے۔ جب شروع کے پہلے 1-2 روز میں مسئلہ حل نہیں ہوا تو افغانیوں کی جانب سے کسی کارروائی کے آثار نظر نہیں آئے، اس لیے ان کے پاس کوئی خاص فورس نہیں تھی، بلکہ وہی لوگ جو ایئرپورٹ پر ہوتے تھے انہوں نے اپنے کپڑوں کے اوپر والی وردی پہنی جو کہ عام طور پر ایئر فورس کے اہلکار پہنتے ہیں۔ تاہم عملی طور پر ان کی جانب سے شاید کسی نقصان سے بچنے کے لیے کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ ان کی جانب سے جو لوگ ایئرپورٹ پر تھے یا جو وہاں آتے جاتے تھے ان کو ایسی کسی صورتحال سے نمٹنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ اسی دوران افغانیوں کی جانب سے بتایا گیا کہ انڈین حکومت کی جانب سے کمانڈو ایکشن کا بھی کہا گیا، لیکن انہوں نے اس کی اجازت نہیں دی۔ جہاز کو ہائی جیک ہوئے اور قندھار ایئرپورٹ پر کھڑے 3 دن ہو چکے تھے اور یہی وجہ تھی کہ ہائی جیکنگ کے تیسرے روز طیارے کا ایئر کنڈیشننگ سسٹم بند ہو گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یرغمالی مسافروں کو ایک بہتر ماحول کی فراہمی کے لیے ایئر کنڈیشننگ سسٹم کا چلنا ضروری تھا، لہٰذا جب ایئر کنڈیشننگ سسٹم بند ہوا تو پریشانی مزید بڑھ گئی۔ چونکہ انڈین حکام تسلسل کے ساتھ قندھار ایئرپورٹ آ رہے تھے تو ان کے ساتھ انڈین انجینئر بھی آئے۔ ان انڈین انجینئرز میں سے ایک کو اندر لے جایا گیا اور وہ جہاز کی خرابی کو دور کر کے نکل گیا۔ خرابی دور کرنے کے بعد جب انڈین انجینئر کو صحافیوں نے کچھ کہنے کے لیے مجبور کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہائی جیکروں نے ان کو جہاز کے کسی اور حصے میں جانے نہیں دیا، بلکہ ان کو اس جگہ لے گئے جہاں فالٹ تھا۔ جہاز کے اندر جو ہائی جیکرز موجود ہیں وہ عام ہائی جیکرز نہیں، بلکہ ان کو جہاز کے بارے میں بھی بہت ساری معلومات ہیں۔ ہائی جیکر ایک شخص کو طیارے کے اندر صفائی کرنے کے لیے چھوڑتے تھے، وہی ایک شخص جہاز کے مسافروں کا حال جاننے کا ذریعہ تھا۔ جب بھی وہ شخص باہر آتا تھا تو وہ بتاتا تھا کہ جہاز کے مسافر انتہائی پریشانی کے عالم میں ہیں۔ ہائی جیکر اس کو کسی بھی مسافر سے بات نہیں کرنے دیتے، بلکہ جلدی سے کام ختم کر کے نکلنے کا کہتے تھے۔ انڈین حکام مذاکرات کے لیے متعدد بار وہاں آئے اور افغان حکام سے بات چیت کرتے رہے۔ انڈین حکام کی شاید بہت کوشش ہوگی کہ وہ اغوا کاروں کی بات کو نہ مانے، لیکن وہاں انہوں نے جو آثار دیکھے تو انہیں سمجھ آ گیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ وہ سمجھ گئے
گئے تھے کہ وہ پھنس چکے ہیں اور اس سے نکلنا ممکن نہیں، جس کے باعث انہیں اغواکاروں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے اور ان عسکریت پسندوں کو رہا کرنا پڑا جن کی رہائی کے لیے جہاز کو ہائی جیک کیا گیا تھا۔ ہائی جیکنگ کے ڈراپ سین تک قندھار ایئرپورٹ افغانیوں کے اعلیٰ عہدیداروں اور انڈین حکام کی آمد و رفت کا مرکز رہا۔ افغانی حکومت کے جو نمایاں عہدیدار وہاں آتے رہے ان میں سابق وزیر خارجہ عبدالوکیل متوکل اور سابق وزیر ہوا بازی و گورنر قندھار ملا اختر عثمانی کے علاوہ انڈیا کے سابق وزیر خارجہ جسونت سنگھ بھی تھے۔ جسونت سنگھ کو 2 مرتبہ قندھار ایئرپورٹ آنا پڑا تھا۔ ایک مرتبہ وہ مذاکرات کے سلسلے میں آئے تھے، جبکہ دوسری مرتبہ وہ اس روز آئے جب ہائی جیکروں کے مطالبے پر انڈین جیل میں قید لوگوں کو رہا کر کے قندھار ایئرپورٹ لایا گیا۔ جس روز طیارے کا ڈراپ سین ہو گیا تو اس روز انڈیا سے 2 طیارے آئے تھے، ان میں سے ایک میں جسونت سنگھ بھی تھے۔ غالباً دوسرے طیارے میں وہ تمام لوگ تھے جن کو چھڑوانے کے لیے طیارہ ہائی جیک کیا گیا تھا۔ ہائی جیکنگ کے ڈراپ سین سے پہلے اس طیارے کے قریب ایک ایمبولینس آ کر کھڑی ہوئی۔ طیارے کے اگلے سائڈ کی طرف سے 5 نقاب پوش ہائی جیکرز رسی سے لٹک کر نیچے اترے۔ وہ تمام کمانڈوز کی طرح برق رفتاری سے نیچے اترے اور ایمبولینس میں بیٹھ گئے۔ رہائی پانے والے تینوں عسکریت پسندوں کو انہوں نے غور سے دیکھا اور شاید وہ بھی اسی ایمبولینس میں بیٹھ کر چلے گئے تھے کہ جن میں ہائی جیکرز موجود تھے۔ یہ معلوم نہیں کہ یہ افراد ایئرپورٹ سے نکل کر کس جانب چلے گئے، تاہم ہائی جیکروں اور رہائی پانے والے عسکریت پسندوں کو افغان حکومت کی جانب سے یہ حکم تھا کہ وہ 2 گھنٹے میں افغانستان چھوڑ دیں۔ جہاں صحافی کھڑے تھے، ہائی جیک ہونے والا طیارہ اس کے بالکل قریب تھا۔ اگرچہ مسافروں کو صحافیوں کے قریب جانے نہیں دیا گیا، لیکن صحافی ان کے چہرے بخوبی دیکھ سکتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہائی جیک ہونے والے طیارے سے اترتے اور دوسرے طیارے میں داخل ہونے کے لیے سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے وہ اتنے خوش تھے کہ جیسے ان کو نئی زندگی مل گئی ہو۔